السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو خاتم النبیین ہے۔ آج ہمارا پارہ 7واں پارہ آغاز ہے، لیکن سورت ہماری وہی ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ اور جس کے معنی ہے دسترخوان۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدرے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ کا ہی ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ آیات یعنی 83 سے 85 تک کی جو آیات ہیں سورہ مائدہ کی، یہ حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رمجھم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام کی تاثیر ہی ایسی ہے، اگر اسے دل سے سنیں اور وہ دل ہو جو کینہ اور بغض سے خالی ہو اور خوف و خشیت سے معمور ہو تو جسم کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، آنکھیں نہیں چھلکتی، کیونکہ آج ہم صرف زبان سے پڑھنے والے رہ گئے ہیں، دل کی زبان سے پڑھتے نہیں ہیں، دل کے کانوں سے سنتے نہیں ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ بہترین بصیرت بھی عطا فرما دے۔ تو حقیقی نصارہ کا کلام پاک پر اتنا، کلام اللہ کو سن کر اتنا متاثر ہوئے وہ لوگ، اور رونے دھونے کا حل بتانے کے بعد شرعی مسائل کا ذکر پھر کیا گیا، کیونکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے تو مدنی صورتوں میں مسائل سے بحث ہوتی ہے، تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے کبھی یہ بحث، کبھی اختصار کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی مسائل کا ذکر ہے کہ کس چیز کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار، ہر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ پاک پر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام کر دے بس وہی چیزیں حرام ہیں، اور جنہیں اللہ حلال قرار دے دے تو پھر تم ان کو حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ ہی کمی کوتاہی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے یا پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھ لیا جائے، نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے دین اسلام کہ حرام اور حلال کے فرق کو ہی اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے لغو قسم پر کوئی دینوی مواخذہ نہیں، یعنی جو لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچے قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ ہاں البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ آگے شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو پھر کیا ہے اس کام کا انجام؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قطعاً حرام ہیں شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیں تو شیطانی عمل ہی ہوئی نا۔ آیت نمبر 90 سے 92 تک اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں سمجھایا۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 94 سے 96 تک احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ احرام کی پابندیوں کے متعلق سمجھایا کہ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد پیش کے جتنے بھی علاقے ہیں اس کو حرم قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کے حدود سے باہر نہ نکل جائے. یعنی حرم کا اتنا احترام ہے. تو اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور خویش حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے. مثال کے طور پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام. آیت نمبر 103 میں واضح فرما دیا کہ مشرکین کا جھوٹ ہے، افترا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا. تو اپنی مرضی سے حرام حلال نہیں کر سکتے. ہاں، وہ جو چیز اللہ نے ہی حرام قرار دے دی اسے ہم حرام ہی سمجھیں. یہی ایک بندے کی بندگی ہے کہ جسے اللہ رب العزت حرام کہہ دے وہ حرام ہے، جسے اللہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے اللہ ناجائز قرار دے دے وہ ناجائز ہے، جسے اللہ جائز قرار دے وہ جائز ہے. اللہ کی مان کر چلنا ہی اصل بندگی ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے. تو موت کی آہٹ کب محسوس ہوگی؟ ہر لمحہ آخری ہے. کس کو پتہ اگلا لمحہ ملے گا؟ کس کو پتہ اگلا لمحے سانس مل جائے گی؟ تو ہر لمحہ آخری ہے. تو ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے ایسے کام جو ہمیں معلوم ہے یہ کرنے ہی ہیں ہمیں، وہ ہم لکھ لیں، وصیت کر دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کام نہ ہو تو پھر ہمیں اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے. جواب تو ہر بات کا ہی دینا ہے. تو اپنے ذمہ جو امانتیں ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، وہ تحریر کر جائیں. کوئی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں وہ تحریر کر لیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ورثہ میں حصہ بٹے گا ان کو جو دینا ہے، جو لینا ہے، وہ سارا کچھ تحریر کر لیں. تو اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا کو اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جائے. یعنی اتنا اہم کام ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. پھر حلال اور حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا. انبیاء کے ساتھ سوال جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا اور ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہوگا. جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائیں، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں، اور اسی قصے کے حوالے سے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا. اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو انہیں معاف کر دیں. اور قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہمہ گیر سلطنت کا تذکرے پر یہ سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر شخص سے، اور خاص طور اور خصوصی تذکرہ یہاں اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. پوچھا کہ اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو اللہ کے علاوہ 2 معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے تھے، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا. آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا. یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے جو سورہ مائدہ کی آخری آیات میں ہو رہی ہے.
پھر فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہے، یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور ہر چیز پر پورے قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی، لیکن یہاں ابھی پارہ باقی ہے۔ یہاں سورہ مائدہ کی تکمیل کے بعد آگے ہماری آتی ہے سورہ انعام۔ تعارف کرتے ہیں سورہ انعام کا، اور اس دعا کے ساتھ تعارف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو کچھ ہم نے قرآن میں سمجھا سیکھا جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ انعام، اور یہ صورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، کہ ابتدائی دور کی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا جو طرز ہے، مکی صورتوں پر جن عنوانات پر بات ہوتی ہے، جن موضوعات پر بات ہوتی ہے، ان میں توحید، رسالت اور آخرت ہی ہوتے ہیں اکثر، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان اعتراضات کا اس صورت میں جواب ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی ہے۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بےہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید بھی فرمائی گئی ہے۔ عربی میں انعام جو ہے وہ چوپایوں کو کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اور چونکہ اس صورت میں بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے اس لیے سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سورہ مائدہ کے بعد 7واں پارہ کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور انہی 3 بنیادی عقائد پر یہ بحث کرتی ہے۔ اس صورت کی خاص جو خصوصیات ہیں، نمایاں خصوصیات ہیں، وہ یہ کہ مشرکین کے غلط عقائد کی تردید ہے، اور اس تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ جب آپ اور میں اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں وقفے سے ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا علم ہونے کا یوں ذکر کیا ہے کہ گویا کن دعووں کو ایسے دعوے اللہ نے کیے ہیں کہ مشرکین بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ایسے دعوے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ جب بھی کوئی صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم شروع سے صورت کو دیکھیں، اچھے سے سمجھیں، تو پہلی ہی آیت سے اللہ رب العزت نے اپنے اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ انعام، اور یہ صورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، کہ ابتدائی دور کی صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا جو طرز ہے، مکی صورتوں پر جن عنوانات پر بات ہوتی ہے، جن موضوعات پر بات ہوتی ہے، ان میں توحید، رسالت اور آخرت ہی ہوتے ہیں اکثر، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے، ان اعتراضات کا اس صورت میں جواب ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی ہے۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بےہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے، ان کی تردید بھی فرمائی گئی ہے۔ عربی میں انعام جو ہے وہ چوپایوں کو کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اور چونکہ اس صورت میں بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سورہ مائدہ کے بعد 7واں پارہ کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور انہی 3 بنیادی عقائد پر یہ بحث کرتی ہے۔ اس صورت کی خاص جو خصوصیات ہیں، نمایاں خصوصیات ہیں، وہ یہ کہ مشرکین کے غلط عقائد کی تردید ہے، اور اس تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ جب آپ اور میں اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں وقفے سے ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا علم ہونے کا یوں ذکر کیا ہے کہ گویا کن دعووں کو ایسے دعوے اللہ نے کیے ہیں کہ مشرکین بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ایسے دعوے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ جب بھی کوئی صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم شروع سے صورت کو دیکھیں، اچھے سے سمجھیں، تو پہلی ہی آیت سے اللہ رب العزت نے اپنے اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنیاں بنائیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک میعاد مقرر اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ تم تک کمائی کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں ہی اپنے رب ہونے کا ذکر فرما دیا کہ وہی ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے، وہ بندوں پر غالب ہے، تم پر اس نے نگہبان مقرر کیے رکھے ہیں، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر اللہ تعالیٰ سوال جواب کی شکل میں بھی عطا فرماتے ہیں۔
مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ ظاہر ہے دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے نا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں اللہ پوچھتے ہیں ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بعثت اور جزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تینوں مضامین جو ہیں توحید، رسالت اور آخرت، عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے اس پارے میں، اس صورت میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں تک بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیل اللہ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کے کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی 74 سے 81 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی دی، اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل اللہ نے ذکر کیے ہیں اس صورت میں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت، حکمت کے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اللہ نے اس طرف متوجہ کیا کہ مقصود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات اور ان کے افعال کی معرفت ہے، یعنی ان کی معرفت کو پہچاننا ہے، ان کو پہچاننا ہے۔ لیکن مکہ کے کفار ان دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ تو مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ یہ بس صرف زبانی جمع خرچ تھا، کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے، جدھر نظر اٹھائے اللہ تعالیٰ کا وجود اور قدرت کی بے شمار نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر تو کوئی کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور کوئی مومن بھی نظر ڈالتا ہے، دونوں کی نظر ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر جب بھی دیکھتا ہے دنیا کو تو مالی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مسلمان دیکھتا ہے تو ہر چیز اپنے مرحلے پر، ہر قدرت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ، خوشبو، چھوٹا بڑا، کھٹا میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال دوسرے حال سے منتقل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں کڑوا ہے، نمکین ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس کی مٹھاس، اس کی لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے، غور و تدبر کرتا ہے، تو بے ساختہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں، پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 99 آیت میں فرمایا کہ یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کے قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو تدبر کرنا 70 برس کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ غور و فکر کرنا اللہ کی بنائی ہوئی قدرت پر، اللہ کی بنائی ہوئی تدبر، عزت ہمیں اپنی معرفت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ دیکھنا ہمیں پسند فرمائے گا۔ اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما دے، اور یہاں آ کر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی حلقے میں آپ کے ساتھ سورہ انعام میں 8ویں پارے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا میری پیاری بیٹیوں، میری شہزادیوں، میرے دل کے ٹکڑوں، ماں کی جان بیٹیوں، میری بچیوں، میری شہزادیوں، آج ہماری جو سورت ہے وہ ہے سورہ انعام، ٹھیک ہے؟ 7واں پارہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری سورہ مائدہ مکمل ہوئی تھی۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور ابھی تک ہم نے جو صورتیں پڑھی وہ تمام کی تمام مدنی صورتیں تھیں۔ تو بیٹا جی یاد رکھیے کہ مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں، جبکہ مکی صورتیں 3 موضوعات پر بات کرتی ہیں، اور وہ موضوع ہوتے ہیں، وہ عنوان ہوتے ہیں توحید، آخرت اور رسالت۔ دیکھو توحید، آخرت اور رسالت اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں 114 صورتیں اتاری،
114 صورتوں میں سے 28 صورتیں، ٹوٹل 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، جبکہ 86 صورتیں 86 سورہ جو ہیں وہ مکی ہیں۔ 86 صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مکی صورت مکے میں نازل ہوئی اور مدنی مدینے میں، نہیں، بلکہ مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو 86 صورتیں اللہ رب العزت نے ہجرت سے پہلے نازل فرمائی، اور ان 86 صورتوں میں موضوعات کیا رہے؟ توحید، آخرت اور رسالت۔ ان تین باتوں پر بات کی گئی۔ توحید یہ کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، آخرت یہ کہ ہمیں ایک ایک لمحے کا معلوم ہے کہ ہمیں اس ایک ایک آتی جاتی سانس کا جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روز محشر دینا پڑے گا۔ رسالت یہ کہ یہ دونوں چیزیں جس نے ہمیں بتائیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انبیاء اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے وہ پکا اور سچا کلام ہے۔ جیسے سارے انبیاء آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، 4 نبی آئے ایسے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عطا فرمائی، ان چاروں انبیاء پر ہمارا یقین، اور ان کے ساتھ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان تمام پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ تو ان 3 باتوں پر مکی صورتیں آئی ہیں۔ جب ان 3 باتوں پر پکا ٹھکا ایمان بن گیا تو احکامات کو ماننا آسان ہو گیا۔ میرا بیٹا آج یاد رکھیں، آج ہمارا ایمان کمزور ہے، آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے تو احکامات کو ماننے میں دیر کرتے ہیں، بہت دیر بعد احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ہم نماز پر عمل کرتے ہیں؟ نماز کا حکم آیا ہے نا، مدینے جاتی نماز کا حکم آیا، ہم سب کو معلوم ہے۔ صحابہ کے پاس جب نماز کا حکم پہنچا تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ہمارے پاس ایک ذریعہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہم اسی لگن، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ آج بتائیے ہمارے گھروں میں کتنے ہیں جن کی نماز قائم ہے؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کم و بیش اللہ نے 700 مرتبہ قرآن پاک میں ایک حکم کو بتایا، لیکن کیا واقعی ہم لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں؟ یعنی حکم پر عمل نہیں ہوا۔ صحابہ کا ایمان کیسا کہ ایمان اتنا پکا کہ جیسے ہی حکم آیا فوراً اس پر عمل کر لیا، اتنا پکا کہ مدینے میں ہم نے خود سیقول کے بارے میں پڑھا تھا نا، پچھلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مدینے میں حال یہ تھا کہ جیسے ہی قبلہ بدلنے کا حکم ملا، بغیر چوں چرا کے ہر شخص نے قبلے کی تحویل قبلہ کا حکم آتے قبلہ بدل لیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اللہ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں رخ جو ہے ہمارا وہ اپنی جانب چاہتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہمارا رخ اللہ کی جانب ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین اور آخرت کا خوف ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہم بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہمیں اس بول پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں بولا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہمارا ایمان ابھی پکا نہیں ہے۔ کہتے ضرور ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا واقعی ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں مسلمان ہیں؟ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، لیٹنا، بات کرنا، کسی سے ملنا جلنا سب مسلمانوں والا ہے؟ کیا واقعی ہمیں آخرت کا ڈر ہے؟ تو مکی صورتیں کیا سکھاتی ہیں ہمیں؟ ایمان یقین سکھاتی ہیں۔ تو مکی صورتیں اتنی ضروری ہیں۔ اب تفسیر قرآن میں ہم پہنچے ہیں اس پہلی صورت پر جس کا نام ہے سورہ انعام، اور یہ مکی صورت ہے۔ ویسے یہ چھٹی صورت ہے، لیکن مدنی صورت ہم نے 5 پڑھ لی، آج ہم مکی صورت کو پڑھنے لگے۔ اس کا نام سورہ انعام ہے۔ یہ صورت مکی دور میں نازل ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ابتدائی دور میں تھے، اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، آخرت اور رسالت کو مختلف دلائل کے ذریعے اللہ نے ثابت کیا ہے، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا اس صورت میں جواب دیا گیا۔ اس دور میں جو تھا مسلمانوں کے اوپر مکے میں طرح طرح کے مظالم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں بہت ہی بیہودہ رسموں، بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے، ان کی تردید فرمائی گئی۔ اچھا، عربی زبان میں انعام جو ہے وہ چوپایوں کو کہتے ہیں۔ چوپائے جو 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں ان کو۔ عرب کے مشرکین جو تھے مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلاً ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اور اس صورت میں بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی، اس لیے سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ چند آیات کو چھوڑ کر یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو نام اس صورت کا جو ہے وہ سورہ انعام ہے۔ رکو نمبر 16 اور 17 میں بعض مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت پر کے متعلق اہل عرب کی جو توہم پرستیاں تھیں ان کی تردید کی گئی، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پوری صورت مکے میں بیک وقت نازل ہوئی۔ اچھا، لمبی ریکارڈنگ ہو جائے گی، آپ لوگ بور نہ ہو جائیں، اس لیے کیونکہ ہم تو شارٹ سننے کے عادی ہو گئے نا، تو چلیے میں دوسری ریکارڈنگ میں آگے بیان فرماتی ہوں، آگے بیان کرتی ہوں۔ فرماتی کہا ہوں میری اوقات کہاں ہے اتنی کہ میں کچھ فرماؤں، بیان بتا رہی ہوں۔ قرآن آپ بھی سامنے رکھیے، آسان ترجمہ قرآن از مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور درس قرآن از اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سپارے قرآن اپنے سامنے رکھیے، اس سے دیکھیے اور پڑھیے۔ ہمارے اکابرین نے بہت پیارا آسان سہل ترجمہ کیا ہے۔ اس سورت کے زمانے نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چچا زاد بہن ہیں، ان کا نام ہے اسماء بنت یزید، وہ کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایت میں اس کو بھی صریحاً ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات اس کو قلم بند کروا دیا، یعنی صحابہ سے لکھوا دیا تھا۔ تو یہ صورت بہت اہم صورت ہے، مکی صورت ہے، اور 7ویں پارے کا دوسرا پاؤ جب ہے وہاں سے صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ تو جن 3 بنیادی عقائد پر بحث ہوئی ہے اس صورت میں، وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت۔ انہی 3 بنیادی عقائد پر، انہی 3 موضوعات پر مکی صورتیں عموماً مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اس صورت میں خاص نمایاں جو خصوصیت ہے، حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے جو غلط عقائد تھے ان کی تردید کی۔ تقریر اور تلقین دونوں کا اسلوب اللہ رب العزت نے اختیار کیا۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا کہ اس کا انکار ایسا کوئی بھی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ہر وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو، وہ جب بھی اس صورت کو مطالعہ کرے گا نا، تو وقفے وقفے سے اسے ایسی آیات ملیں گی جس میں زمین اور آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر باطن کا علم ہونے کا یوں ذکر کیا ہے کہ گویا جو مشرکین جو ہے نا، وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بت سب کچھ جانتے ہیں، جب وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ ان کے لیے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں، زیادہ مغز ماری کی جائے۔ یعنی ایسا اللہ رب العزت نے اتنی پیاری طریقے سے انسان کو سمجھا دیا کہ زمین آسمان کے ایک ایک حصے میں اللہ رب العزت موجود ہیں۔ کوئی جگہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں جب اللہ کی نظروں سے کچھ چھپ جائے۔ ایسی کوئی جگہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں، اور اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں، ظاہر باطن کا علم جانتے ہیں۔ جو کچھ انسان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، جو کچھ انسان دماغ میں رکھتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ جو تنہائی میں بیٹھے باتیں سوچ رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو خلوت جلوت میں بات کر رہا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر باطل بھی، اگر کفار بھی، اگر مشرکین بھی اس پر ذرا سی غور توجہ کر لیں تو ان کو بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب صاحب نظر انسان اللہ کی کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت اور غلبے کا اعتراف کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جو صاحب نظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو ان آیات میں بھی ظاہر فرمایا، نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ اس سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ نے سمجھا دی کہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ تو بس عمل کرتے ہوئے سوچنا ہے نا، یاد رکھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ محشر میں پوچھ لیں گے ہم سے، ایک ایک لفظ کو پوچھ لیں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر کیوں نہ ایسے لفظ بولے جائیں، ایسے بول بولے جائیں جن کے بہترین مول اللہ سے لیے جائیں، وزن والے بول ہوں، ایک ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے، ایک ایک لفظ اللہ کے لیے سنا جائے۔ میرا مولا ہمیں اتنا قبول کر لے کہ ایک گھڑی بھی ہم اس سے غافل نہ ہوں، ایک سیکنڈ بھی ہم اللہ کے نام، اللہ کے ذکر کے بغیر نہ رہ سکیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں آگے؟ اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ یہ جو 2 نگہبان اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں نا، نگہبان کون ہوتا ہے؟ چوکیدار، ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے۔ حدود سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو فوراً یاد دلاتے ہیں حدود یہ ہیں، اس حد میں رہو، اس حد میں رہو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اور یہ کس کے ذریعے اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں؟ کس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ باتیں سکھا رہے ہیں؟ وہ جو امی کہلائے، ان کا کوئی استاد نہ تھا، ایسی خوبصورت باتیں، ایسے حسین دلائل، ایسے مضبوط دلائل اللہ نے اس نبی امی کی زبان سے کہلوا دیے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ صرف شرمندہ ہی ہوتے تھے اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ تو یہ اسلوب عام طور پر کیسا اللہ نے اختیار کیا؟ سوال و جواب کا اسلوب ہے، سوال و جواب کا اسلوب ہے۔ مثلا اگر ہم آیت نمبر 12 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ ظاہر ہے دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے نا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں حجاب ہوتا تھا۔ اس لیے آگے فرمایا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں پوچھتے ہیں ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ آگے فرماتے کہہ دیجئے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے میرا مالک، یہ ہے آپ کا مالک، اتنی قدرت والا، اتنی بادشاہی والا، اتنی طاقت والا، اتنا قادر کے بندے ہیں ہم، اس بادشاہ کے بندے ہیں ہم جو تمام دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت سے بھی آگے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچ مچ اپنا بندہ بنا لے۔ تو میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور توحید سے ہوتی ہے، اور توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر ضروری ہے نا؟ بغیر رسالت، بغیر توحید بات مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ جہاں میرے اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا بھی ذکر خیر ضرور بضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا حمد و ثنا سے کی اور توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی بتایا کہ منکرین کی عادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے یہ ان کی بات پر فوری یقین نہیں لاتے اور حجت کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید اور رسالت کے بعد جو بات ہے وہ ہے بعثت، یعنی جزا و سزا کا ذکر۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 16 میں فرما دیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تینوں مضامین عدل بدل کر سورہ انعام میں تلقین اور تقریر کے اسلوب میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات کہاں پہنچتی ہے؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام شرک کی دنیا میں، شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کے روشن مینار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اور مشرکین جنہوں نے شرک سے دنیا کو گندا کیا ہوا ہے اس گندی دنیا میں، اس شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کے روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے کس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ اپنے والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی بالکل پرواہ نہیں کی،
بالکل پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس مخالفت کی اور دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء بھی اپنے اپنے زمانے میں دیتے چلے آئے اور دی انہوں نے بھی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں، ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا، اور ان کے علاوہ انبیاء جو دنیا میں آئے ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا کہ مقصود کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات اور ان کے افعال، ان کی معرفت۔ لیکن مکے کے کفار جو ہے نا، وہ ان دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ بھئی اب ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، اب ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی زبانی خرچ جمع خرچ تھی، اور سوائے وقت ضائع کرنے کے کوئی ایسی ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ حقیقت یہ کہ صاحب طلب جو ہوتے ہیں نا، وہ معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ جدھر نظر اٹھاتے نا، اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر ان کو دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر تو کافر بھی نظر ڈالتا ہے نا، تو اس کو بھی نظر آ جاتی ہیں، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ اور جو مومن نظر ڈالتا ہے، تو مومن کے نظر ڈالنے میں اور کافر کے نظر ڈالنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات کیا ہے، مادی اسباب میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز، ہر مرحلے میں قدرت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل دیکھتا ہے تو رنگ، خوشبو، چھوٹا بڑا، کھٹا میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا ہے، نمکین ہے، کوئی کھٹا ہے، پھیکا ہے، لیکن جو پکتا جاتا ہے اس میں کیا مٹھاس آتی جاتی ہے، لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے، غور و تدبر کرتا ہے، تو بے ساختہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یعنی سورت کی آیت نمبر 99 پر 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ابھی سورت مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں سے 8واں پارہ کا آغاز ہوگا اور سورہ انعام ایسے ہی ابھی چلتی رہے گی۔